بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہمارا سفر چل رہا ہے خود سے خدا تک۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سورت ہے حامیم سجدہ، آیت نمبر ہے 30۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ترجمہ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن میں کھڑا اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا تاکہ وہ پل صراط کو عبور کر لیں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے، تشریف لائیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو امتیں ہیں اس بھیڑ کو چاہے جہاں چاہے متفرق کر کے ان کے ٹھکانوں میں پہنچا دے، کیونکہ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوں گے، مسلمان پر تو وہ زکام کی طرح ہوگا اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں گے کہ آپ یہاں میرا انتظار کیجئے، میں ابھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرش کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے۔ عرش کے نیچے جب کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رتبہ، وہ مقام عطا فرمائے گا جو کسی نبی کو، کسی مقرب فرشتے کو، کسی مرسل کو نہیں ملا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ نیچے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں کہو کہ ذرا سر تو اٹھائیے، سوال تو کیجئے، عطا ہوگا، سفارش کیجئے، قبول ہوگی۔ چنانچہ میری امت کے متعلق میری یہ سفارش قبول ہوگی کہ ہر 99 میں سے ایک شخص کو دوزخ میں سے، جہنم میں سے نکال لوں۔ اب یہاں میرے آقا کی رحمت دیکھیے، لیکن سرکار فرماتے ہیں لیکن میں اپنے رب سے مسلسل اصرار کرتا رہوں گا اور اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹوں گا جب تک میری سفارش قبول نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سفارش کی قبولیت عطا فرماتے ہوئے کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت میں جتنے لوگ پیدا کیے ہیں ان میں سے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیجئے جس نے ایک دن بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو اور اسی پر فوت ہو گیا ہو۔ معزز سامعین، ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اخلاص سے متعلق گفتگو کی، ہم نے دیکھا کہ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ رکھی ہے۔ آیت مبارکہ کے مطابق جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم ہو گئے، اس بات کو یاد رکھیے گا، کہنے کے بعد قائم بھی رہنا ہے، پھر اس پر فرشتے نازل ہوں گے اور اس سے غم اور خوف دور کر دیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم تحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دو چیزیں دور کرتا ہے، ایک غم اور ایک خوف۔
لیکن شرط یہاں پہ کیا عائد کی گئی؟ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم بھی رہنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمانا ہے کہ جس شخص نے زندگی میں ایک بار اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دی ہوگی لا الہ الا اللہ، اس کو آپ جہنم میں سے نکال لیں۔ حضرات یہاں پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس نے کہا ایک دفعہ اور اس پر قائم رہا اس سے غم اور خوف دور کر دیا جائے گا۔ ہم سے تو غم اور خوف دور نہیں ہوئے، ہم تو ابھی بھی پریشانیوں میں ہیں، ٹینشنوں میں ہیں، دنیا کی پریشانیوں میں۔ آخرت کی پریشانی ہے تو بعد کی بات ہے۔ ہم دنیا کی پریشانیوں سے نہیں نکل رہے، بعد کی باتیں ہم نے آخرت کے بارے میں کہاں سے سوچ لیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی پریشانی ہمارے لیے یہی ہوتی ہے کہ انسان جب مر رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، تو اسے آخری وقت پر کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ آخری وقت پر کلمہ طیبہ پڑھنا کسی بھی وقت بہت اچھا ہے، اچھا عمل ہے، ثواب ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ لیکن میرے آپ سے چند سوالات یہ ہیں کہ آخر آخری وقت کے کلمے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیا انسان ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، اس کے بعد آخر پر کلمہ پڑھے گا تو جتنے اس نے گناہ یا جتنی اس نے زیادتیاں، جتنے اس نے حقوق العباد کی جو حقوق العباد میں اس نے زیادتی کی ہوگی لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، کیا وہ معاف ہو جائیں گی؟ یا آخری لمحے کے کلمہ طیبہ کی اتنی اہمیت جو ہے، کیا زندگی میں موت سے پہلے جو ہماری زندگی گزر رہی ہے اس میں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی کیا اہمیت کم ہے؟ یا کیا انسان ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے گا، اس کے بعد وہ ساری زندگی اپنی مرضی کے حساب سے زندگی گزارے، صرف یہ ہے کہ آخری وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے تو کیا اس کی بچت ہو جائے گی؟ یا پھر آخری وقت پہ جو کلمہ انسان پڑھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ کہہ دیا کہ تمہارے آخری وقت کے کلمے پر میں کس طرح سے اعتبار کر لوں جب تم زندگی میں اتنی دفعہ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس پر قائم نہیں رہے، تب انسان کیا کرے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ مثال کے طور پر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انسان کا آخری وقت ہے، مرنے کے قریب ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اس کی زندگی میں اسے مزید وقت اسے عطا ہو جاتا ہے، تو کیا وہ آخری وقت کا کلمہ تھا؟ کیا اس کی اتنی ہی اہمیت تھی جتنی ہم لوگ آخری وقت کے کلمے کی سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ دیا کہ میں تمہارے اس آخری وقت کے کلمے پہ، آخری کلمے پہ کس طرح اعتبار کر لوں کہ جب تم نے ساری زندگی جو کلمہ پڑھا ہے اس پر تو تم قائم نہیں رہے، تمہاری نیت کیسے پتہ چلے گی؟ کیا ہم جو زندگی میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس میں ہم بظاہر کہنے کے بعد ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آخری وقت بھی کلمہ مل جائے، اگر مل گیا تو یہ جو اب چھوٹے موٹے گناہ ہو رہے ہیں اس کی بچت ہو جائے گی؟ کیا یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریاکاری نہیں کر رہے، دکھاوا نہیں کر رہے کہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کو دکھانے کے لیے کہ یا اللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن پھر ہمارے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آخری وقت پہ کلمہ مل جائے، سارے گناہوں کی ایک ہی دفعہ معافی مانگیں گے اور ہماری بچت ہو جائے گی؟ کیا اس طرح ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان اس پر قائم ہو جاتا ہے ہم فرشتے نازل کرتے ہیں، ہم اس سے غم دور کرتے ہیں، ہم اس سے خوف دور کرتے ہیں۔ ہم سے نہ غم دور ہوا ہے، نہ خوف دور ہوا ہے، نہ بیماریاں دور ہوئی ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوئی ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہے یا ہم اس پر قائم نہیں ہیں؟ اس پر قائم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے یا صرف عقل سے کہہ دینا کافی ہے؟ اقبال کا شعر ہے، خرد سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں،
یہاں پہ لفظ ہے خرد سے کہہ دیا، اہل زبان نے خرد کو زبان کر دیا، لیکن خرد کا مطلب عقل ہے۔ اقبال نے کہا عقل سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان اپنی عقل سے اگر کلمہ پڑھتا بھی ہے، لیکن اگر اس کا دل مسلمان نہیں ہوا، دل سے اس نے اقرار نہیں کیا، اس کی نظر میں وہ اسلام نہیں آیا، تب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے کلمے کے بارے میں، کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اسلام کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں؟ کہاں گیا اسلام؟ کہاں گیا وہ کلمہ جو ہم ساری زندگی جس کا ورد کرتے رہے، جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے؟ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے معصومانہ سوالات ہیں جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ صرف اس بات پر غور کریں کہ کلمہ طیبہ کیا پڑھ لینے سے ہماری بخشش ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، اس کو نبی پاک کو حکم ہوا، اجازت ملی، ان کی سفارش قبول ہوئی کہ آپ اس شخص کو جہنم سے نکال کے لے جائیں جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھا ہوگا۔ ہم تو ساری زندگی ورد کرتے ہیں کلمے کا، اور ہم اپنی جنت کی ہمیں خود گارنٹی نہیں ہوتی، کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ ہمارے دل کو وہ سکون نہیں مل رہا، وہ قلبی راحت نہیں ہمیں ابھی مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ غم خوف دور کرنے کا تو اس نے قرآن کریم میں وعدہ فرما لیا ہے کہ جب اس پر انسان قائم ہو جائے گا، ہم فرشتے نازل کریں گے، غم اور خوف دور کر دیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ کے لیے سوال ہے کہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔